الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ نجاسات میں سے نوی نجاست ہے شراب۔ شراب کیا چیز ہے؟ ہر وہ نشے والی چیز کہ جو در حقیقت ذاتی طور پر لیکوڈ ہو اور ذاتی طور پر نشے والی بھی ہو۔ اور جب ہم نے کہا کہ ذاتی طور پر لیکوڈ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر بھنگ یا حشش یا چرس یا ہیروئن کو پانی میں ملا دیا جائے تو کہا جائے گا کہ ان کا استعمال حرام ہے اگر ان سے نشہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس پانی کی چھینٹیں آ جائیں تو یہ نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہیروئن کا استعمال حرام ہے، لیکن اگر پانی میں ملا دیا جائے اور وہ ہیروئن یا ہیروئن کا پاؤڈر ہمارے کپڑوں پہ گر جائے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا ہیروئن کا استعمال حرام ہے، لیکن اس کا پاؤڈر اگر کپڑوں پہ گر جائے تو یہ نجس نہیں ہے۔ چرس کا استعمال حرام ہے، لیکن چرس کو اگر پانی میں ڈالا جائے اور اس کا کچھ حصہ ہمارے کپڑوں پہ گر جائے تو کہا جائے گا کپڑا نجس نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے بھنگ کا استعمال حرام ہے، لیکن بھنگ اگر پانی یا دودھ میں ملا ہوا ہمارے جسم پر گر جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کا استعمال حرام ہے، لیکن ہمارا جسم نجس نہیں ہوا۔ شراب ہی سے متعلق سوال ذہن میں آتا ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ جو شراب نہیں ہے، لیکن انگلش میں اس کے لیے کیونکہ ایک ورڈ مشترک ہے، وہ کیا؟ الکوہل۔ الکوہل بعض دفعہ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ لفظ الکوہل استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ انڈسٹریل الکوہل کے لیے۔ انڈسٹریل الکوہل کا فارمولہ بالکل الگ ہے، اور یا وہ ایتھائل ہے یا وہ میتھائل ہے، اور یہ دونوں کے دونوں پاک ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کو نشے کے لیے اگر پیا جائے تو یہ کام حرام ہے، یہ چیز پینا حرام ہے۔ بعض دفعہ اس سے نشہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا پینا تو قطعاً حرام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انڈسٹریل الکوہل آیا پاک ہے؟ تو کہا جائے گا پاک ہے۔ ایک مسئلہ جو پبلک میں بہت زیادہ غلط مشہور ہے وہ یہ کہ وہ عطر کے جس میں انڈسٹریل الکوہل ملی ہوئی ہے وہ نجس ہے، لہذا بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کہ نان الکوہلک پرفیوم۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی پرفیوم میں یا عطر میں شراب نہیں ملائی جاتی، بلکہ اس میں انڈسٹریل الکوہل ملائی جاتی ہے، اور انڈسٹریل الکوہل کی تمام اقسام پاک ہیں۔ اب کیونکہ وہ انڈسٹریل الکوہل ہے، لہٰذا چاہے وہ پرفیوم میں ہو، چاہے کسی ڈیوڈرنٹ میں ہو، چاہے کسی یوری ٹوائلٹ میں ہو، اور چاہے کسی ایئر فریشنر میں ہو، یہ تمام اقسام کی چیزیں پاک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الکوہل ہے وہ شراب نہیں ہے، بلکہ الکوہل صنعتی یعنی انڈسٹریل الکوہل ہے، اور یہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے انڈسٹریل الکوہل کسی کلر میں ہو یا کسی پالش میں ہو تو کہا جائے گا اس کو بھی الکوہل کہا جا رہا ہے، لیکن یہ وہ الکوہل نہیں ہے کہ جس کو شراب کہا جاتا ہے، بلکہ یہ انڈسٹریل الکوہل ہے۔ لہذا ہمارے تمام مراجع الزام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ انڈسٹریل الکوہل پاک ہے۔ اگر وہ کسی پرفیوم میں یا کسی پالش میں موجود ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ہاں اس کو پینا کیونکہ وہ یا نشے کا سبب ہے یا موت کا سبب ہے، یہ عمل یعنی پینے کا عمل حرام ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے، گو کہ وہ ہمارے معاشرے میں چاہے یورپ میں چاہے یہاں پر پیش نہیں اتنا آتا، لیکن اس کو بیان کیا جاتا ہے توضیح المسائل میں۔ وہ کیا کہ اگر انگور یا انگور کا پانی ابل جائیں، یہ یاد رکھیں کہ گرم ہونا الگ ہے اور ابل جانا الگ ہے۔ اگر وہ ابل جائیں تو اس کا پینا اور اس انگور کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسٹرڈ میں انگور کو ابال دیا جائے تو یہ انگور حرام ہو جائے گا، لیکن اگر اس انگور کو ہٹا دیا جائے تو کیونکہ وہ نجس نہیں تھا کسٹرڈ حرام نہیں ہوگا۔ کسٹرڈ کب حرام ہو جاتا؟ جب یہ انگور نجس مانا جاتا ہے۔ لہذا مسئلہ کیا ہے کہ اگر انگور کا پانی یا انگور ابل جائیں یا پک جائیں تو وہ حرام ہو جائے گا، لیکن نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ اتنے پک جائیں کہ اس میں نشہ آ جائے تو کہا جائے گا اب یہ حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ فقط کس کا ہے؟ فقط انگور کا ہے۔ اب اگر کشمش کو یا منقع کو یا کسی اور پھل کو پکا لیا جائے
تو اس کے بارے میں یہ والا قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ لہذا اگر سیوئیوں میں یا کسی کھانے میں کشمش کو پکایا جائے، یا کسی کھانے میں کھجور کو پکایا جائے، یا کسی کھانے میں منقع کو پکایا جائے، یا کسی کھانے میں خرمے کو یعنی چھواروں کو پکایا جائے، تو یاد رکھیں وہ حرام بھی نہیں ہے اور نجس بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خالصتاً انگور کا اور انگور کے عرق کا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو شراب کے بارے میں اور ان موضوعات کے بارے میں کہ جن کا تعلق شراب سے ہے۔ البتہ یہ گفتگو اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اسلام میں شراب پینے کی کیا مذمت ہے، وہ گفتگو بالکل الگ ہوگی۔ یہاں پر گفتگو ہے کہ نجاسات کیا کیا ہیں، تو ان میں سے ایک نجاسات میں سے ایک نجاست ہے شراب۔ شراب کے بارے میں انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی اس کی مذمت کے بارے میں، لیکن فی الحال اتنا بتاتے چلیں کہ اس کا پینا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا اٹھانا، اس کا رکھنا، اس کے لیے کوئی کام انجام دینا، اس کے لیے جام پیش کرنا، اس کے لیے برف پیش کرنا، یہ ساری چیزیں قطعاً حرام ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے اس شراب کا استعمال، اس شراب کو دینا، اس شراب کو لینا، اس شراب کا کاروبار، اس شراب کا اٹھانا، اس شراب کے واؤچر پہ سائن کرنا کسی بھی اعتبار سے ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، اور اسی طریقے سے اہل بیت والوں کی یہ شان نہیں کہ اس قسم کے کام کریں یا اپنے مہمانوں کو شراب پیش کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔